الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ ان اللہ یرید دنیا من یحب من لا یحب ولکن یرید دین الا من حب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان جس طرح سے رزق تقسیم کیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے لوگوں کے درمیان اخلاق بانٹا ہے۔ دنیا تو اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا، لیکن دین اسی کو عطا کرتا ہے جو اسے محبوب ہوتا ہے۔ جسے دین حاصل ہوا سمجھیے کہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے۔ اس حدیث میں اخلاق کو دین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دین اخلاق ہے اور اخلاقی انسان ہے۔ انسان کا وجود اخلاقی ہے، یہی اس کا امتیاز ہے۔ عام حیوانات جبلی طور پر جیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن انسان اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے اخلاق کا اظہار کرتا ہے۔ اخلاق حسنہ بھی ہو سکتے ہیں، سیئہ بھی، برے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں، اچھے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق حسنہ، بہترین اعمال و اخلاق کا اظہار کرتے ہیں، اور بدترین خلائق وہ ہیں کہ جن کی زندگی مائع برائیوں اور بدعمالیوں ہی سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں تقسیم کی ہیں لوگوں کے درمیان، ایک رزق، مال دولت وغیرہ، اور دوسری چیز تقسیم کی ہے وہ دین ہے۔ دین یعنی اخلاق، رسمی چیز نہیں ہے اخلاق۔ خوش دل بری تقسیم کی، لیکن لوگوں کی نگاہیں عام طور پر اس پر پڑتی ہیں کہ اس کو کتنا مال حاصل ہے، کتنی دولت حاصل ہے، کتنی شہرت حاصل ہے۔ لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کون اخلاق حسنہ کا حامل ہے، اور یعنی کون صحیح معنوں میں دین کا حامل ہے۔ اس لیے کہ دین ہی اخلاق ہے۔ دین اگر اخلاق نہ بن سکا تو دین آپ سے دور ہے اور آپ دین سے دور ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے انما بعثت لیتم مکارم الاخلاق،
کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ مکارم اخلاق کو، اخلاقی خوبیوں کو میں درجہ کمال تک پہنچا دوں۔ اخلاقی مکارم کو، خوبیوں کو کمال درجے تک پہنچا دوں، میرے آنے کی غرض و غایت یہ ہے۔ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے، جاننے کی ہے۔ اعمال بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے وہ اپنی تکمیل کرتا ہے، اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، وہ ڈیولپ کرتا ہے وہ۔ اور یہی حاصل دین بھی ہے۔ شخصیت اگر آپ کی ڈیولپ نہ ہوئی، شخصیت کی تعمیر نہ ہوئی، تو دین سے آپ بیگانہ رہے۔ دین کا مقصد یہ ہے کہ شخصیت وجود میں آئے اور ڈیولپ ہو، اس کی تکمیل۔ قرآن میں بھی آیا ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ گلوریفائی کیجئے، تسبیح کیجئے، اس کے تسبیح خواہ ہوں آپ، اس کی برائی بیان کریں۔ جو تمہارا رب برتر، خداوند برتر ہے جو تمہارا، جس نے تخلیق کی، تخلیق کی، کریٹر ہے، کریشن دلیل ہے زندگی کی، اور بے عملی تعطل دلیل ہے موت کی۔ جس نے پیدا کیا، تخلیق کی، اور پھر اس کو درجے کمال تک پہنچایا۔ مثلا چارہ اگایا، سبزہ اگایا، اسے سرسبز شاداب کر دیا۔ گھنا ڈارک گرین کر دیا اس کو۔ اندازہ کیا چیز کا، قدر فہدہ، راہ کو لگا دیا۔ مثال بھی دے دیا چارے کی، سبزہ کی، سبزہ دار کی مثال بھی دی کہ سبزہ اگایا، اسے شاداب کر دیا، مرجھایا ہوا نہیں چھوڑا اس کو۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ۔ انقلابی آیات ہیں قرآن کی۔ انسان کی سبزہ کی شادابی منحصر ہے آبیاری پر، پانی پر۔ پانی نہ سب سوکھ جائے، ریگزار میں بدل جائے گلستان۔ انسان
کو جس پانی کی ضرورت ہے وہ کلام الہی ہے. کلام الہی سے شاداب ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے, کلام الہی سے آشنا کر دیں گے. یہ بھولنے کی چیز نہیں ہے, خدا کی ہی مشیت ہے, خدا ہی چاہتا ہے. تمہیں آگاہی حاصل ہو جائے گی, اویئرنیس. اور جسے آگاہی حاصل ہوتا ہے وہ چٹان بن کر نہیں رہتا, وہ لوگوں کو بھی آگاہی سے سرفراز کرتا ہے. برف کے اندر اگر خنکی ہے تو برف اپنے ماحول کو بھی خنکی اور ٹھنڈک بخشتی ہے. یہ فطری چیز ہے. آگ میں تپش ہے, اگر تمازت ہے تو آتش اور آگ جہاں ہوگی اپنے ماحول کو بھی گرم رکھے گی. یہ اصول ہے, یہ قاعدہ ہے, یہ فطری بات ہے. تو عمل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جس سے آدمی کی اپنی ذات جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے, ذات اس کی نشو و نما پاتی ہے. اور ایک عمل وہ ہے جس کا تعلق انسان کی ذاتی تک نہیں رہتا, بلکہ عالم مستفید ہوتا ہے, دنیا مستفید ہوتی ہے, لوگ مستفید ہوتے ہیں. چنانچہ حدیثی میں ہے, من علم علما فنشرہ یأتی یوم القیامہ اماما واحدا او امۃ واحدہ. ایک شخص علم حاصل کرتا ہے, زندگی کا علم, حقیقات کا علم, دین کا علم حاصل کرتا ہے, فنشرہ اور اسے پھیلاتا ہے. اسے بند کر کے نہیں رکھتا ہے, پھیلاتا ہے. تو قیامت کے دن جو فیصلے کا دن ہے اس طرح آئے گا کہ اس کی حیثیت ایک امیر کی ہوگی, قائد کی ہوگی, اور قائد ہی کی نہیں بلکہ اپنی ذات میں ایک امت ہوگا. اپنی ذات میں ایک امت حیثیت رکھا ہوگا. چنانچہ مثالی شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے, لا يدخل النار رجل بقى من خشية الله ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم حتى يلج الدم حتى النار في ذلك. فرمایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جہنم کی آگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کے خوف سے اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی, خدا کے خوف سے جو رو پڑا. اور خدا کے راستے کی گرد اور غبار اور جہنم کا دھواں دونوں یکجا ہو جائیں ممکن نہیں. جس نے خدا کے راستے کی گرد غبار کو گوارا کیا, پریشانیوں کو گوارا کیا, گاڑی جا رہا ہے تو اس کے پیٹرول کی بو سے بھی
गवारा कर रहे हो, तो ये मुमकिन नहीं कि खुदा के रास्ते में गर्द गुबार को बर्दाश्त करे और खुदा के पास जब हाजिर हो तो जहन्नम का धुआं उसके हिस्से में आए। तुम जमा नहीं हो सकते। अलबत्ता जो खुदा के रास्ते में निकलता नहीं, दीन के साथ में सही जहद नहीं करता, उसके बारे में कोई जमानत नहीं है, कोई जमानत उसके बारे में नहीं है। वो मामून महफूज है। तो इंसान की दो पहलू हैं। कल्ब की हालत यह है कि खशियत उसके अंदर है, खुदा की अजमत का एहसास है, डरता रहता है खुदा से, बेखौफ होकर नहीं रहता। यहाँ तक कि उसकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, यहाँ तक कि उसके मुंह से आह निकल की आवाज निकलाती है। और दूसरा पहलू यह है कि वो अज़ु मुअत्तल बनकर नहीं रहता, जामिल साकित बनकर नहीं रहता, बल्कि वो खुदा की राह का मुजाहिद होता है, उसके दीन की इशाअत में लग जाता है। वो तो ये मुमकिन नहीं खुदा के रास्ते की गर्द और गुबार जिसको बर्दाश्त कर रहा है, खुदा के यहाँ हाजिर हो तो उसके हिस्से में जहन्नम को धुआं आए हो नहीं सकता। अलबत्ता जो खुदा के राह में नहीं निकलता, वो जहन्नम की आंच और धुएं से महफूज रहेगा। कोई जमानत नहीं, कोई गारंटी नहीं। ऐसा शख्स जो मिसाली है, कल्ब का हाल ये है, अमल का हाल ये है कि मुजाहिद है खुदा के रास्ते का, उसके लिए गारंटी है, वो जहन्नम से निकाल लिया गया, महफूज हो गया, मामून हो गया, सेफ हो गया, वो महफूज हो गया। वो लेकिन जिसका किरदार ये नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता, कोई गारंटी नहीं। ये बात आपने साफ साफ वाज़ेह अल्फाज में बयान की है, छिपा कर नहीं रखा। फी दीन आयन हिकमत भी है, विजडम भी है, महज फरमान नहीं है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, बल्कि ये विजडम है, हिकमत भी है। ईरान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही है। दीन खैर खाही का नाम है। फिर खैर खाही किसके लिए? अल्लाह के लिए, उसकी किताब के लिए, उसके रसूल के लिए और आम सारे इंसानों के लिए। खैर खाही मौजूद नहीं है। आपने बताया कि दीन खैर खाही का नाम है। दीन के हामिल बनने के लिए उसके कल्ब चाहिए, ज़र्फ चाहिए, आफाकी ज़हन चाहिए। अपनों के लिए सब फिक्रमंद होते हैं, इंसानियत के लिए फिक्रमंद होना, इंसानियत का दर्द उठाना हर एक की बस की ज़र्फ चाहिए। तो मतलब यह है कि आप खैर खा हों सारी दुनिया के,
سارے انسانوں کے آپ خدا کے خیر خواہ ہوں کہ خدا کا کلمہ بلند ہو، اسی کتاب کے خیر خواہ ہوں کہ اسی کتاب جو ہے رائج ہو، یہ انقلابی کتاب لوگوں کے اندر انقلاب لائے، رسول کے خیر خواہ ہوں کہ اس کا رسول کا مشن جو ہے اس میں آپ کام آئیں، عامۃ الناس کے خیر خواہ ہوں کہ عامۃ الناس جو ہے لوگ جو ہیں برے انجام سے ہلاکت سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ خیر خواہی ظرف چاہیے، یہاں تو حال یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیف اور دوسروں کے نقصان سے ہم کو آرام ملتا ہے اور دوسروں کی ترقی سے ہم کو رنج ہوتا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے، اور اس بے دینی کے حامل بہت سے لوگ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دین نصیحت، دین خیر خواہی ہے، یہ انقلابی بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ سب کے خیر خواہ ہوں، سب کی بھلائی چاہیں آپ، معمولی بات ہے نہیں ہے۔ دوسرے کی بھلائی کو اپنی بھلائی سمجھیں، دوسرے کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھیں، دوسرے کی صلاحیت کو اپنی صلاحیت سمجھیں، خوش ہو آپ۔ اب ایک قاضی قرأت کر رہا ہے، خوش ہو، کیا اچھی قرأت ہے ہمارے بھائی کی، نہیں تم پھیکے پڑ گئے، ہماری قرأت بھی تھی کہ پھیکی ہو گئی اس کے آگے۔ اچھے قاری بہت کم ملتے ہیں بھائی، ہے نا، عام طور گاتے ہیں لوگ، فطری انداز، نیچر انداز میں جو قرأت ہوتی ہے وہی ہے۔ تو دین نصیحت، دین جو ہے خیر خواہی ہے، خیر خواہی محدود نہیں، سب کی خیر خواہی، سارے انسانوں کی خیر خواہی جتنی بڑی ہوگی، جتنی وسیع ہوگی، اتنی دین آپ کا صحیح ہوگا۔ اگر آپ سارے انسانوں کو خیر خواہ نہیں ہے، صرف اپنوں کی فکر ہے، تو آپ کا دین ناقص ہے۔ آپ صرف اپنے خیر خواہ ہے، پڑوسی کی نہیں، تو آپ کا دین ناقص ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی سارے انسانوں کے لیے پسند کرو، تب تم مسلم ہوگے۔ مسلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں پسند ہے اپنے لیے وہی سب کے لیے پسند کرو، اپنی بھلائی چاہتے ہو سب کی بھلائی چاہو، اپنی ترقی چاہتے ہو سب کی ترقی چاہو، اپنے لیے جنت و فردوس چاہتے ہو تو خواہش ہو سب جنتی ہو جائیں، سبھی کو فردوس مل جائے، تب مسلم ہوگے تم۔ خود غرضی کا نام اسلام نہیں ہے، بخل کا نام اسلام نہیں ہے، تنگ نظری کا نام، تنگ دلی کا نام اسلام نہیں ہے، فراقی قلب و نظر چاہیے۔ خوئے ربانی، تخلق باخلاق اللہ، خدا کا اخلاق جو ہے اس کا عکس ہمارا اخلاق۔ وہ فیاض ہے، آپ فیاض ہوں، وہ طیب ہے، آپ کے اندر بھی پاکیزگی ہو، وہ رحیم ہے، آپ کے اندر بھی رحمت ہو۔ خدا کی جو صفات ہیں وہ صرف ورد کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کے اندر بھی پیدا ہو، آپ کے اندر بھی، اور رحمان ہے تو آپ کے اندر بھی رحمت ہو، فیاض ہے آپ کے اندر فیاضی ہو، اور پاک ہے آپ کے اندر پاکیزگی ہو۔ جتنی صفات ہیں 99 حدیث میں آتا ہے، اس کے علاوہ بھی صفات خدا کی ہیں۔ ایک صفات اس کا جمیل بھی ہے، جمیل،
99 کے علاوہ حدیث کے اندر ملتا ہے جمیل، حسن جمال والا ہے. ہمارے اندر بھی حسن جمال ہو، ہماری باتوں میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے رہن سہن میں. رحیم ہے، رؤوف ہے، ہمارے اندر بھی رافت، نرمی، شفقت، رحمت ہونی چاہیے. تب تو ہم زندہ ہیں، تب ہم ہدایت پر ہیں، ورنہ ہم اس ہدایت سے فیضیاب نہیں ہو سکے جو ہدایت ہمارے لیے نازل کی گئی، اتاری گئی. تو معیار یہ بتایا کہ حب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلم. جو اپنے لیے پسند ہے سب کے لیے پسند کرو. جب تک یہ بات پیدا نہ ہو سمجھو کہ ابھی اسلام ہم کو نہیں ملا، ہم دور ہیں ابھی اسلام سے، تب مسلم. اور ایک جگہ فرمایا ہے حدیث کے اندر، کہا گیا ہے من نحب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس کی دشمنی، جس کی دوستی اللہ کے لیے، دیتا ہو تو خدا کے لیے دیتا ہو، روکتا ہو تو خدا کے لیے روکتا ہو کہ ہاں دینا صحیح نہیں. بت کا دے کسی چندہ ہو رہا ہے اسے بڑھ کے دے رہے ہیں چندہ، بت پرستی مندر بن رہا ہے چندہ، یہ صحیح نہیں ہے. شرک جو خدا سے بغاوت ہے اس کے لیے چندہ دے رہے ہیں آپ، اس میں تعاون کر رہے ہیں، سمجھ نہیں. تو جس نے دیا تو خدا کے لیے دیا، نہیں دیا تو خدا کے لیے نہیں دیا. محبت کی تو خدا کے لیے، دشمنی کی تو خدا کی کے لیے. اس نے اپنے ایمان کو کامل کیا، اپنے ایمان کی تکمیل کی اس نے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان اس کا بھی ناقص ہے. آفتاب سارے عالم کے لیے چمکتا ہے، مرد مومن جو ہے سارے عالم کے لیے ہوتا ہے. ساری انسانیت کو فیض بخشتا ہے. اس کا کام، اس کا عمل سب کے لیے ہوتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ اس راز کو لوگ نہیں جانتے. ایک مرتبہ ایک پروگرام ہوا قرآن کے تعارف کا، تو تعارف کے بعد ایک ہندو نے کہا جس کی عمر 25-30 سال رہی ہوگی، اس نے کہا بھائی ہم کو آج معلوم ہوا کہ قرآن سب کے لیے ہے. ہم سارے مسلمانوں کی ذاتی کتاب ہے، آج معلوم ہوا کہ سب کی کتاب ہے، سب کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے. آج مجھے معلوم ہوا، جبکہ ادھیڑ عمر ہو گئی. یہ ہماری غفلت کا حال ہے کہ ہم نے بتایا نہیں گیا. کہہ رہے مسلمانوں کی اپنی ذاتی چیز ہے، کتاب ہے، یہ سب کی کتاب نہیں ہے. آج معلوم ہے. تو جو چیز پیش کرنی ہے وہ خیر ہے، شر نہیں. وہ نیکی ہے، برائی نہیں. وہ خوشخبری ہے، بشارت ہے. وہ بشارت دو پہلو سے
کہ انسانوں تم عظیم ہو، تمہیں عزت بخشی گئی ہے، لقد کرمنا بنی آدم. خدا فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو، انسانوں کو مکرم بنایا ہے، عزت دی ہے. اے لوگو، روشن مستقبل تمہارا انتظار کر رہا ہے. فردوس تمہارے لیے سجائی گئی ہے، فردوس برین. بہشت انجام ہے تمہارا. تم خاک کے لیے، خاک میں ملنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو. اس غلط فہمی کو دور کرو. Dust thou art to dust returnest was not spoken of the soul. کہا ہے کسی نے dust thou art، تم خاک ہو. to dust returnest، تمہیں خاک میں ملنا ہے. was not spoken of soul، اس سول کے بارے میں نہیں کہی گئی ہے. غلط فہمی کو دور کرو. سول کے بارے میں نہیں، روح کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے یہ کہ تم خاک ہو. تم خاک کبھی نہیں ہو، نہ خاک میں ملو گے. دھواں ہے تمہارے لیے. لیکن ہماری کوتاہی دیکھیے، ایک مسلمان کی بچے قبر پہ لکھا ہوا ہے پھول تو 2 دن بہارے جہاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. ایک مسلمان بچے قبر پہ لکھا ہوا ہے حسرت ان غنچوں پہ، گنچا تھا مرجھا گیا، کھلا نہیں، پھول نہ بنا. حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. پھول تو 2 دن بہارے جہاں فضا دکھلا گئے. ایک عیسائی بچے کا پہ لکھا ہوا ہے The darkness of our birth is not enough to put out the light of a little candle. اس پر لکھا ہوا ہے عیسائی بچے کا پر کہ ساری دنیا کا اندھیرا کافی نہیں ہے، ناکافی ہے ایک چھوٹی سی موم بتی کی لائٹ کو، روشنی کو بجھانے کا قادر نہیں ساری دنیا کا اندھیرا. سمجھ گیا؟ یہ فرق دیکھیے فکر کا. ہم کو نظر بلندی وہاں ہے. ہم کہیں پھول تو 2 دن بہارے جہاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. ہاں، اور وہاں کہتا ہے darkness of all world is not enough to put out the light of little candle. اس چھوٹی سی موم بتی کی روشنی کو بجھانے پر ساری دنیا کا اندھیرا کا ناکام ہے. اور دیکھیے ہمارا شاعر کہتا ہے وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی، شباب سیر کو آیا سوگوار گیا، سوگوار گیا شباب. ہمارا شاعر یہی باتیں کرتا ہے. چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تو سوگوار گیا. اب سنیے انگلش پوئٹ کیا کہتا ہے. A thing of beauty is joy forever. It will not go into nothingness. A thing of beauty is joy forever. بیوٹی کوئی چیز عارضی نہیں ہے، joy forever ہے. It will not go into nothingness. خاک ہونے والی، مٹنے والی چیز نہیں ہے. چیزوں میں تمام کو دیکھو. یہ فرق ہے. ہم دوسروں کو کیا سکھاتے ہیں، ہم سیکھنا بھی ہم کو نہیں. اب
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بعثت اسی لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کو، اخلاقی خوبیوں کو درجے کمال تک پہنچایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وزڈم اگر آپ کو حاصل نہیں ہے تبھی آپ دین سے آپ بہرہ مند نہیں ہو سکے۔ حکیمان نے کہا رمز کو سمجھیں، جس نے دین کے رمز کو سمجھا اس نے زندگی کے رمز کو سمجھا۔ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ حیات اور زندگی کے راز کو ہم پر واشگاف کر دے، لیکن ہم اپنی زندگی کے راز کو سمجھ سکے نہ دین کو سمجھ سکے۔ اور انکشاف جو ہوتا ہے وہ قدرتی ہوتا ہے، جو آپ پر کھلے۔ کسی نے کہا کہ سائنٹسٹوں کوئی کمال نہیں جو انہوں نے کوئی ایجاد کیا ہے، سوچ گیا، اتفاق بائی چانس ہے، سوچ گیا، کوئی کمال نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ سائنٹسٹ کا کمال نہیں ہے جو ان کی ہے نا انویشن ان کے جو ہے ایجادات ہیں، کمال نہیں، سوچ گیا، اتفاق ہے، بائی چانس۔ ہاں صحیح، بائی چانس ہے، مگر یہ چانس جو ہے یہ اتفاق سائنٹسٹ ہی کو پیش آتا ہے، یہ اتفاق سائنٹسٹ ہی کو پیش آتا ہے، یہ نوٹ کیوں رکھیے۔ تو نگاہ ہے آپ کی جو ہے عارفانہ، مجاہدانہ عمل ہوا، عزائم ہوا۔ دیکھیے 3 کیٹیگری ہے لوگوں کی، ایک تو انبیاء کی ہے، کیا کہنا، انبیاء صدیقین جو ان کے ٹرو کاپی ہوتے ہیں انبیاء کے، وہ صدیقین کہلاتے ہیں۔ اور دوسرا درجہ جو ہے ان لوگوں کو ہے جو معتبر ہوتے ہیں، جن پر آپ اعتبار کر سکیں، معتبر جو ہو، جو اس پل کی طرح ہوتے ہیں جو مضبوط ہوتا ہے، جس پر سے آپ اطمینان گزر جاتے ہیں، طریقوں ہے یہ۔ تو اول تو چھوڑیے، تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں انبیاء، ان کے صدیقین تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن درجہ دوم کو ہونا چاہیے کہ آپ قابل اعتماد ہوں، لیکن نہیں، دوم کے لوگ بھی نہیں ڈھونڈے نہیں ملتے، دوم درجے کے لوگ بھی ڈھونڈے نہیں ملتے جن پر اعتماد کیا جا سکے۔ چاہیے تو ہم سے لوگوں کو آرام پہنچے، لیکن اگر آرام نہیں پہنچتا ہے تاکہ کم سے کم تکلیف نہ پہنچے ہم سے، اور یہ ٹیسٹ ہوتا ہے معاملات سے، معاملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی درجہ دوم کا ہے کہ نہیں، درجہ دوم بھی نہیں ہے، یہ تھرڈ میں ہے۔ تھرڈ وہ ہے جن کا کوئی اعتبار نہیں، جو کمزور پل کی طرح ہے جس پر گزرنا خطرے سے خالی نہیں۔ دوم درجے کے لوگ بھی نظر نہیں آتے، پڑھے لکھے کو دیکھتا ہوں وہ نہیں، دوم بھی نہیں ثابت ہوتے وہ۔ اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ آپ بھروسے کے لائق ہوں، اس میں فرق نہ پائے، یہی کریکٹر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، کبھی آدمی کی برائی جو ہے تینت بن جاتی ہے، برائی اس کی خوب بن جاتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کپڑے کہیں دھبر کے دھوتے لیے
लेकिन कभी ऐसा होता है पक्का रंग होता है कि धोने से भी नहीं छूटता। कभी बुराई तीनत बन जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। कुफ्र अगर तीनत बन गया सिर्फ खात्मा भी उसका कुफ्र होगा। इसकी कोशिश होनी चाहिए कि तीनत नेक हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़तन लिन्नास बशीर व नज़ीरा, सारी इंसानियत के लिए बशीर नज़ीर बनकर आए, बशारत देने वाले थे और ख़बरदार करने वाले थे बुरे अंजाम से। और आपकी तालीमात ऐसी हैं जिससे ज़िंदगी भी खुशगवार हो और अंजाम भी बेहतर जिसका हो। हर अमल अपना एक अंजाम रखते। तो अमल में दो पहलू होता है। देखिए, एक फौरी का असर होता है। अमल का एक असर फौरी होता है ना, एट हैंड ये कहते हैं, एट हैंड होता है फौरी। और एक होता है अंजाम के लिहाज से। हर अमल अपना एक अंजाम रखता है जो दायमी होता है। फौरी अंजाम ये होता है कि नेकी करके खुशी होती है, आपको एक फरहत हासिल होती है नेक काम करके। ये फौरी, ये नकद इनाम है जो आपको मिलता है। और ये नकद इनाम जो है एक तरह की अलामत है कि दायमी मसरत और राहत, दायमी निशात भी आपके हिस्से में आने वाला है। तो अमल के दो पहलू होते हैं। दूसरी चीज ये है कि सब कुछ खुदा की तौफीक से होता है। आपके अंदर वो हौसला हो, अज़्म हो, इरादा हो, सलाहियत माम पहुंचाइए कि खुदा आपसे कोई बड़ा काम ले, कोई हम काम ले आपसे, वो लेगा, तौफीक देगा। इसकी शर्त है कि आप इसके लिए तैयार। तौफीक अता करता है। अपनी रहमत से उसने हमको इंसान बनाया, अपनी रहमत से मैं उम्मत मुस्लिमा में पैदा किया, जो खैरुल उम्म है। हदीस मालूम है, खैरुल उम्म, सारी उम्मतों में बेहतरीन उम्मत है ये। इन्हें तो हलाक होगी, पूरी उम्मत हलाक हो जाए, और न ऐसा होगा कि पूरी उम्मत गुमराह हो जाए। और रवायतों से अंदाजा होता है, मालूम होता है कि जन्नत में 60% इस उम्मत के लोग होंगे, बचा 40% हैं। 40% तमाम उम्मतें जो हैं, 40% में तमाम उम्मतें, मूसा, ईसा, यूनुस और फलां अंबिया जो गुजरे हैं, 25 अंबिया के नाम तो कुरान के अंदर आया है। जुल्किफ्ल है, हूद, शुएब अलैहिस्सलाम। तो 40% जो है में सारी अंबिया की उम्मतें शामिल होंगी, और 60% हुजूर की उम्मत है ना। शुक्र कीजिए अल्लाह तआला की इस उम्मत में पैदा हुई है आप है। तो इस
دین کی خوبی یہ ہے، حضور کے پیغام کی خوبی یہ ہے کہ یہ بشارت بھی ہے، نشاط بھی ہے، راحت بھی ہے، سکینت بھی ہے، ہوائے خوشگوار بھی ہے، یہاں یاس نہیں، امیدیں ہیں، امیدیں ہیں۔ یہاں حسن ظن باللہ کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، اچھی امید رکھو، عبادت میں شامل ہے۔ عند ظن عبدی بھی، اللہ کا ارشاد ہے کہ میں، حدیث قدسی میں، کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں، جیسا چاہے گمان کرے، اچھا گمان کیجیے۔ لیکن اچھا گمان اب کر رہا ہے چوری، اچھا گمان کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ رات میں نقب زنی کر رہا ہے، وہ دیوار کاٹ کر نکالنا چاہتا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ کہا گیا ہے حسن سے کام لو، ہمارا کام بن جائے گا، چوری سے کچھ نہیں بگڑتا ہمارا۔ وہ حسن کہیں ہو ہی نہیں سکتا، اس کا اچھی امید کر نہیں سکتا ہو۔ جب کچھ اعمال ہوں گے نیک تو اچھی امید بھی کرے گا۔ تو حسن باللہ، خدا سے اچھا گمان، یہ سرمایہ ہے، یہ سرمایہ ہے، اللہ سے اچھی امید۔ یہ زندگی دائمی زندگی کی نقیب ہے، یہ زندگی دائمی زندگی کا پیش خیمہ ہے، کی خبر ہے۔ دوام کی خبر نہ بن جائے تب تک نگاہ ہم کو مومن کی نگاہ نہیں ملی۔ وہ جو میں نے نقل کیا انگلش شاعر کی لائن، تھنگ آف بیوٹی جوائے فار ایور، تھنگ آف بیوٹی جوائے فار ایور۔ بیوٹی کوئی چیز جو ہے جوائے فار ایور ہے، دائمی مسرت کا نشان ہے، وقتی چیز نہیں ہے، وہ رچی نہیں ہے، وہ ناکام کرنے والی نہیں ہے۔ یہ نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ نگاہ اگر ہمارے علماء نہیں بانٹتے، کہیں سے بھی ملے، اگر آپ ورڈس کے یہاں سے ملے، ملٹن کے یہاں سے کہیں ملے، وہ پرایا مال جو ہے آپ کا سرمایہ ہے، کہیں سے ملے۔ ایک تھنکر کہتا ہے کہ ایشور بلاس ہے، سر بلاس ہے، ایشور کا نام جو ہے سراپا ایشورا ہے، عشرت ہے۔ کام کی بات کہہ گیا، بلاس ترجمہ وہ کرنا مشکل ہے نا، تو لیکن کہہ گیا وہ، ہم کہیں گے ہم تو حضرت سعدی کی قول نقل کی تھی، ہم کسی غیر کے اور نہیں سننا چاہتے۔ بیوقوفی ہماری ہے نا۔ حضرت سعدی پر علم تمام نہیں ہو گیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ تازگی، جو دین ہے وہ تازہ ہے، تر و تازہ، اور تر و تازہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ تر و تازہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، تازگی ہونی چاہیے۔ جو دین آپ کو دوام کی خبر دے، جو دین اسی خبر دے تم ہم کلام ہوئے خدا سے، خدا تمہارے آنسو پوچھے گا اپنے دامن سے، اپنی آستین سے، وہ دین مایوس کر سکتا ہے کبھی؟ جو دین تسلی ہے، ڈھارس ہے،
کے ساتھ بشارت ہے۔ دیکھیے دعوت دین جو ہے اس کے کچھ مضمرات ہوتے ہیں، ان مضمرات کو کھولنا چاہیے دعوت میں۔ کیا بندگی رب کی دعوت ہے، یہ بندگی دعوت بندگی رب کی دعوت کہہ کر آپ نے ترجمانی صحیح نہیں کی ہے نا؟ آپ کہیے کہ بندگی یہ دعوت النسات ہے، یہ دعوت دوام ہے، جتنی چیزیں ہیں بھلائی کی سب شامل اس کے اندر ہے۔ تب تو آپ نے سمجھا علم آپ کا رسمی، علم آپ کا رسمی پھر تو ہے۔ سائنٹسٹ وہ ہے جس کا ایٹیچیوڈ سائنٹفک ہو، کچھ چیز رٹ لی اصول سائنس کے، وہ سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا۔ ایٹیچیوڈ جب تک نہ ہو جائے سائنٹفک، سائنٹسٹ نہیں ہے وہ۔ تو سائنٹفک ہمارا انداز نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طرح طرح کی خامیاں ہمارے فکر میں ہوتی ہیں، ہماری تشریحات میں ہوتی ہیں، طرح طرح کی خامیاں، ہم ان خامیوں کو دور نہیں کر پاتے، اس لیے خامیاں ہم کو نظر نہیں آتی۔ سمجھ گئے آپ؟ مثال کے طور پر اب کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تو جب بندگی کر رہے ہو کیوں مانگ رہے ہو سیدھا راستہ؟ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ بندگی تو کہتے ہیں سیدھے راستے چلنے کو، جب چل رہے ہو تو کیوں مانگ رہے ہو؟ ذہن سائنٹفک نہیں ہے، اس لیے نہیں، تو اشکال پیدا ہوتا ہے، اس نہیں دور کر سکے۔ اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا، جو مغضوب نہیں ہوئے نہ گمراہ ہوئے، جن پر فضل ہوا، اور مغلوب جو نہیں ہوں گے تو وہی تو ہوں گے، گمراہ بھی نہیں ہوں گے وہ اپنے آپ۔ جب مغلوب نہیں تو گمراہ بھی نہیں ہوں گے۔ بند کر دیجیے اگر حاضر ہو تو، ہے نا؟ ہاں، اس پر نہیں ذہن گیا۔ اور سنیے، ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ترجمہ کرتے ہیں کتاب ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے وہ جو ایمان رکھتے ہیں، غیب پر نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور اس کتاب پر بھی، پچھلی کتابوں میں بھی ایمان ہے، آخرت میں بھی ایمان ہے ان کا، ہدایت پر ہیں، ابھی کامیاب ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کامیاب ہیں، ہدایت پر ہے، تو ان کے لیے ہدایت۔ جو بی اے ہے اس کو کہے بی اے، بی اے کورس ہے، وہ تو بی اے کر چکا آلریڈی، اسے بی اے کورس بتا رہے ہو۔ تو اگر ذہن سائنٹفک ہوتا تو سوال پیدا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہے نا؟ شاید ترجمہ کرنے میں ہم غلطی کر رہے ہیں۔ کہ جو ہدایت پر ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، جو صحت مند ہیں ان کے لیے بھائی دوا ہے۔ تو صحت مند دوا کیا کرو اس کو؟ تو صحیح بات یہ ہے، ھدی للمتقین، متقی اسی سے متقی بنے، یہ ہے متقی اسی سے متقی بنے۔ متقی جو ہیں یہ اسی کتاب کا فیض ہے، یہ مطلب ہے۔ میری بات سمجھیے آپ نے؟ ھدی للمتقین کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ کتاب وہ ہے جس کے فیض سے متقی بنے۔ جیسے ہم کہیں
کہ بھائی یہ پشتئی مانے یہ قوی چیز ہے، مقوی چیز جو ہے یہ گاما کا ہے، گاما پہلوان استعمال کرتا تھا اس کو، سمجھ گیا آپ؟ تو یہ متقین کی یہ ہدایت ہے، مطلب کیا ہے، متقین اسی سے ہدایت پا کر متقی بنے، یہ مطلب تھا۔ تو ذہن سائنٹفک ہو، قرآن اس پر زور دیتا ہے، ذہن سائنٹفک ہو اور بلند ہو، پستی پر کانے نہ ہو، بلندی تمہاری آرزو بن جائے، کم تر پر راضی نہ ہو، بے حوصلہ نہ ہو، سمجھ گئے؟ تو قرآن ہے، بے حوصلہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ملے گا، رسمی طور پر پڑھ لے وہ نہیں، حوصلہ ہے، طلب ہے، تلاش ہے، طلب ہے، تو قرآن دروازہ کھول دیتا ہے علوم معرفت کا، حکمت کا، ہے نا؟ تو ضروری ہے اس پہلو کو نظر انداز نہ کریں، اس لیے تربیت کے لیے قرآن جس تربیت کی بات کرتا ہے وہ صرف ضابطے کا علم نہیں ہے، ضوابط کا، قانون کا علم ہو گیا آپ کو، تلاوت قرآن کیا آپ نے، قرآن اتنا کافی نہیں ہے، اس تربیت تزکیہ کے لیے ضروری ہے حکمت، لازمی جز ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ علم کتاب الحکمہ قرآن میں آتا ہے، آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور حکمت کی اور کتاب کی تعلیم، کتاب میں ضوابط قاعدہ بتاتا ہے وہ، اور پھر حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ، جس کے نتیجے میں تزکیہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں تربیت ہوتی ہے، سمجھ گیا آپ؟ حکمت جو ہے بڑی گہری چیز ہے نا، آگہی ہے یہ وہ آگہی ہی سے کہتے ہیں، اویئرنیس ہے۔ اب کسان کی آگہی ہے کل بارش ہوگی، ایسی فضا ہے، اور عارف کی آگہی ہے کہ انسان کا مستقبل جو ہے دوام سے تعلق رکھتا ہے، اس کی سوچ دیکھیے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو دین کو کی سمجھ حاصل کیجیے، تفقہ، سمجھ، جس کی بہتری خدا چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے، فہم سمجھ کے لحاظ سے اجر ملے گا۔ کس فہم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے، نماز کافی نہیں ہے، کس فہم کے ساتھ، کس شعور کے ساتھ سجدہ کیا آپ نے، یہ دیکھا جائے گا۔ تو فہم حاصل کرنا، بے خبری نہ ہو اور فہم اس کے ساتھ ہو، راز کھل جائے آپ پر، آگہی حاصل ہو، تب آپ اس لائق ہوئے
کہ میدان میں اتر سکیں. تو ایک تو واقفیت ضروری ہے، باخبر ہونا. اور باخبر ہونا کافی نہیں بلکہ رازداں ہونا اس کے آپ ہے. جب رازداں ہو گئے آپ تب صحیح معنوں میں آپ باخبر ہوئے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اس کے مطابق اپنے ڈھالیے. اور چونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے اس لیے بندگان خدا کی بھی فکر کیجیے، وہ ضائع نہ ہو. خدا نے پیدا کیا ہے ان کو اپنی رحمت سے، شفقت سے، وہ ضائع نہ ہو خدا کے بدلے. قرآن میں ہے احسن کما احسن اللہ الیک. لا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین. قرآن میں ہے احسن کما احسن اللہ الیک، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے. احسن کما احسن اللہ علیک، خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تم بھی محسن بنو، احسان کرو. ایسا نہیں کرتے ہو تم بگاڑ چاہتے ہو، تم فساد کے جویا ہو. اس کا مطلب ہے خدا کو مفسد پسند نہیں ہے. فساد پیدا کرنے والے خدا کو پسند نہیں ہیں، یہ کہا گیا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو دعوت آپ کی، جو پیغام آپ کا ہے، اسے نشاط انگیز، خوشتر، خوشگوار، محبوب تر، دلکش، اٹریکٹیو، ذہن و دماغ، قلب و روح تک کے لیے سامان سکون ہو، ایسا بنا کر پیش کریں آپ، تب صحیح معنوں میں آپ دائی ہیں. دعوت دینا ایک فن ہے، آرٹ ہے، اور بہت ہی یہ فائن آرٹ ہے، لطیف آرٹ ہے یہ نا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی فطرت سے آپ واقف ہوں. انسان خود اپنی فطرت سے واقف نہیں ہے، بس کھانا پینا دیکھ رہا ہے، مطلب یہ ہے زندگی ہے نا. ایک شیر کا بچہ مل گیا گڑیا کو، بکریوں میں رکھ لیا، وہ شیر بھی بکری بن گیا. صحبت میں بکریوں کے ویسے بکری بھیڑ بن گیا. وہ ایک مرتبہ ایک شیر نے حملہ کیا تو دیکھا کہ ایک شیر بھی بھاگا جا رہا ہے ڈر کر. اب شیر شکار کرنا بھول گیا، اس کو حیرت ہوئی، شیر ہو کر بکری بنا ہوا ہے. دھاڑا، اس کے دھاڑنے سے اس کے اندر جو شیر سویا ہوا تھا جاگ گیا، چھلانگ مار کر بکریوں کے ریوڑ سے باہر نکل آیا ہے. ضرورت یہ ہے کہ بیدار ہوں ہم اور لوگوں کو بیدار کر سکیں. یہ کام تساہل سے نہیں ہوگا، یہ کام سستی سے نہیں ہوگا، یہ چستی چاہیے. اس کے لیے حوصلہ چاہیے، فکر چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.